بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں چوہے دیکھنا، خواب میں چوہے پکڑنا، خواب میں چوہوں کو مارنا، خواب میں چوہے اپنے گھر میں دیکھنا، خواب میں چوہے کو اپنے بستر پر دیکھنا، خواب میں چوہے کو اپنے ناک، منہ، کان یا اپنی شرمگاہ سے عضو تناسل سے نکلتے ہوئے دیکھنا، خواب میں چوہوں کو مارنا، خواب میں چوہوں کو گھر سے بھگانا، اسی کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب میں چوہے کا دیکھنا یہ ایسی عورت کو دیکھنا ہے جو ظاہر میں نیک اور پارسا ہے، لیکن باطن میں وہ بدکار ہے اور وہ نابکار ہے۔ اور اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ اس نے چوہا پکڑا ہے یا کسی نے اس کو چوہا دیا اور اس نے وہ لے لیا، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ ایسی ہی صفت کی عورت حاصل کرے گا جو بدکار ہوگی، جو اس کے نام کو خراب کرے گی۔ اور اگر دیکھے اور یہی خواب اگر عورت دیکھے تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ ایسے مرد سے وہ شادی ہوگی، ایسا مرد ملے گا، ظاہر میں پارسا اور نیک ہوگا لیکن باطن میں وہ بدکار ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے چوہے کو تبلے میں کسی برتن میں پکڑا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ ایسی عورت حاصل کرے گا، اس سے شادی اور نکاح کرے گا جو مکر و حیلے والی، جو اس کو دھوکہ دینے والی، اس کے ساتھ فریب کرنے والی ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں بہت سے چوہے جمع ہوئے ہیں اور سب ایک ہی طرح کے ہیں، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ ان چوہوں کی تعداد کے مطابق اس کے گھر میں عورتیں جمع ہوں گی اور اس کے ساتھ وہ کوئی ایسا عمل کریں گی جس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ مختلف رنگوں کے، مختلف سائز کے چوہے ہیں، کچھ چھوٹے کچھ بڑے، کچھ سفید کچھ سیاہ، اس کے گھر کے اندر جمع ہوئے ہیں، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا رات اور دن ہے کہ کبھی اس کے رات اس کے لیے اچھی ہوگی تو دن اس کے لیے خراب ہوگا، کبھی دن اس کے لیے اچھا ہوگا تو رات اس کے لیے خراب ہوگی۔ اور حدیث شریف میں اسی بارے میں آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات اور دن جو ہے یہ دو چوہے ہیں جو لوگوں کی عمروں کو کترتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اس انسان نے اگر یہی کیفیت دیکھی، چھوٹے بڑے چوہے، تو اس کے رات اور دن کی تعبیر ہے، کبھی رات بری تو کبھی دن برا، تو اس لیے اس انسان کو چاہیے صدقہ خیرات کرے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ اس کے ناک، کان، منہ یا اس کے عضو تناسل شرمگاہ سے چوہے نکلا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کی لڑکی پیدا ہوگی، بیٹی پیدا ہوگی جو بڑی بدکار ہوگی، گناہگار ہوگی۔ یہی خواب عورت دیکھے تو اس کا بیٹا پیدا ہوگا جو نابکار اور بدکار ہوگا۔ حضرت جابر کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ گھر کے اندر جنگلی چوہے آئے ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کے گھر میں بہت سی بدکار نابکار عورتیں جمع ہوں گی اور اس کے لیے وہ زوال کا اور اس کے لیے بے عزتی کا سبب بنے گی۔ اور خواب میں چوہوں کی جو تعویل ہے یہ مال اور فسادی عورتوں کا سامان ہے۔ اور اسی طرح جنگلی چوہا خواب میں ہر لحاظ سے مساوی ہے، یعنی برابر ہے، وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ اس نے چوہا پکڑا ہے اور اس چوہے کی دم نہیں ہے تو یعنی ایسی عورت حاصل کرے گا، ایسی عورت سے نکاح کرے گا جو بے اصل ہوگی، یا تو وہ حرام کی ہوگی، حرامی ہوگی، یا ایسے گھرانے سے ہوگی جس کا کسی کو اس کے خاندان کا پتہ نہیں ہوگا، بے اصل بے خاندان کی ہوگی۔ اگر اس نے دیکھا کہ چوہا اس نے پکڑا، اس کے ہاتھ میں آیا اور پھر وہ چوہا مر گیا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کے اوپر تکلیف اور مصیبت آ سکتی ہے، رنج اور غم آ سکتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ چوہا جو ہے اس کے پاؤں سے ملا، اس کے پاؤں کے اندر چوہا موجود ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کسی بدکار عورت سے شادی کرے گا لیکن پھر اس کو چھوڑ دے گا، اس کو آزاد کر دے گا۔ اگر دیکھے کہ چوہے کے اوپر اس نے پتھر یا کوئی ڈنڈا پھینکا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ کسی دوسرے انسان کو، مرد کو یا عورت کو یہ تہمت لگائیں گے، ان کے اوپر الزام لگائیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ چوہا اس کے بستر میں موجود ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ کسی بدکار عورت سے فساد کا، زنا کا ارادہ کرے گا لیکن اس کے اندر کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ چوہے کو اس نے کھایا ہے تو پھر اس بات کی تعبیر ہے کسی بدکارہ عورت،
فسادی عورت کے مال سے مال حاصل کرے گا اور اس کو کھائے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ مزید اگر آپ تعبیریں جاننا اور معلوم کرنا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔